أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ اعراف کا 19واں رکوع، اس کی تفسیر ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی طرح سمجھانے کی اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، تو نازل ہوا ان پر غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ رسوا ہوں گے، دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور مطلب یہاں کی بات ہو رہی ہے جب یہ لوگ وادی سینا میں آ گئے تھے، مصر سے نکل کر وادی سینا میں تھے. وہاں پر سامری جو تھا اس نے ان کے سونے کو پگھلا کر بچڑے کی شکل دے دی تھی، اور وہ بچڑا جو ہے اس میں سے جب ہوا پاس ہوتی تھی تو آواز نکلتی تھی. تو اس نے سب ان کو کیا بولتے ہیں، جو بنی اسرائیل کو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھے نہیں، ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے گئے تھے کہ دیکھو تم ان لوگوں کو گمراہ مت ہونے دینا، مگر وہ لوگ سنتے کہاں ہیں پیغمبروں کی بات. تو ان لوگوں نے بنا لیا تھا، سامری کے کہنے پر بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور انہیں ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں. تو یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. ان کے اوپر کیا عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اللہ کا غضب کیا تھا کہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے جو لوگ تھے اور جو مشرک لوگ تھے، ان کو قتل کر کے یہ سزا ان کو یہ ملی کہ بچڑوں کی پرستش کرنے والے اور جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے ان کو قتل کے باقی پوری سوسائٹی کو، باقی معاشرے کو شرک سے پاک کر دیا جائے. تو جب گائے کی پوجا ہوتی تھی اس ٹائم پہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے خود تو پوجا نہیں کی تھی، مگر جو لوگ پوجا کرتے تھے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے ان کو وہ منع بھی نہیں کرتے تھے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ تو خود پوجا کی تھی اور نہ پرستش کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے. مطلب وہ روکتے بھی تھے ان کو کہ دیکھو پوجا مت کرو، اور خود بھی نہیں کی تھی اور لوگوں کو روکتے بھی تھے. جب ان لوگوں کو اپنے یعنی یہ گناہ کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو تھے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اللہ سے یہ التجا کی، دعا کی کہ جب ان لوگوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی جو التجا تھی اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی
کہ جو لوگ جو ہیں گائے کی پوجا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے، اور جو باقی جو مشرک ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور انہیں قتل کون لوگ کریں گے؟ انہیں قتل وہی لوگ کریں گے جو خود شرک نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، اور لوگ جو ہیں ان کی بات نہیں مان رہے تھے، تو قتل ان کو وہی۔ آپ نے سورہ البقرہ میں اس کی تفسیر جو ہے پڑھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ کہ وہ ان لوگوں نے کہا کہ تم انہیں قتل کرو جو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ ان کو سزا کے طور پر دیا گیا تھا۔ تو اسی کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی جو اور اللہ کا غضب جو ان کے اوپر نازل ہوگا۔ تو یہ سزا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور ان لوگوں نے گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو اس میں بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے، اور ایک گروہ جو تھا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا اور مشرک بھی تھے اس کے اندر۔ ایک گروہ جو تھا وہ جو ہے پوجا تو نہیں کرتا تھا مگر لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، خاموش تماشا ہی بنا ہوا تھا۔ اور ایک گروہ جو تھا وہ پوجا بھی نہیں کرتا تھا گائے کی، اور لوگوں کو منع بھی کیا کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے توبہ کی اور کہا بچڑے اب ہم نہیں کریں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے، تو ان لوگوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین، ان لوگوں کے بارے میں ان کی توبہ قبول کرنے کی یہ شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان لوگوں کو مارو، قتل کرو ان لوگوں کو، کہ جو لوگ جو ہیں شرک کر رہے ہیں انہیں قتل کرو، تبھی تمہاری دعائیں جو تمہاری معافی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ آگے کی آیت میں دیکھیے والذین عاملوا السیئات، جن لوگوں نے نیک عمل کیا، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، ان پر بہت زیادہ یقیناً جو ہے تمہارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر جب یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو توبہ وغیرہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے گناہ کا کام کیا مگر پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اور صرف توبہ نہیں کی بلکہ وہ ایمان بھی لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب انہیں سزا نہیں دی جائے گی، اور ان پر آخرت کا عذاب بھی نہیں ہوگا، اور بنی اسرائیل کے ان مشرکوں کے لیے توبہ جو ہے اسی لیے کہ انہیں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی، اور یہ بہت مشکل شرط رکھی توبہ کی قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی کہ انہیں جو ہے شرک کرنے والوں کو قتل کرنا ہوگا۔ تو اب ان کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے دین کو سمجھنے کے بعد اور اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد جو ہے پھر یہ گناہ کا کام کیا تھا، اور انہوں نے یہ گناہ کا کام جو شرک کا کام جو کیا تھا اس وقت کیا تھا جب ان کے درمیان نبی جو ہے وہ موجود تھا، دو نبی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی ان کو شرک کرنے سے روکا جائے، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، تو یہ اس لیے ان کو سزا دی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کے درمیان وقت کا پیغمبر موجود تھا۔ عام حالات میں جیسے آج کل کے حالات ہیں، عام حالات میں جب پیغمبر ان کے درمیان موجود نہیں ہوگا تو مشرکوں کے لیے صرف سچے دل سے توبہ ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو انہیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو یہ بات۔ 2 کنڈیشن ہے یہاں پر، جب موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت جن لوگوں نے شرک کیا تو اس میں 3 گروہ ہو گئے، ایک نے منع کیا، ایک تو شرک کرتا رہا، دوسرا گروہ جس نے شرک نہیں کیا مگر منع بھی نہیں کیا، اور تیسرا یہ گروہ تھا جس نے شرک بھی نہیں کیا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے توبہ، تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو شرف قبولیت اسی وقت بخشیں گے
جب تم ان شرک کرنے والوں کو مار دو، ان کا قتل کر دو، تب تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ تفاسیر لکھنے والے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی سخت توبہ کی قبولیت کی اتنی سخت سزا اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ ان کے اندر اس وقت کا پیغمبر جو ہے وہ موجود تھا، ان کی اصلاح کے سارے کام کر رہا تھا، سارے صحیفے جو ہے وہ اتر رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے گناہ کا کام کیا، تو ان کی سزا جو تھی وہ موت تھی۔ مگر عام حالات میں جب پیغمبر ان کے درمیان موجود نہیں رہتا ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے صرف یہی بخشش ان کی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ سچے دل سے توبہ جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتْ عَن مُوسَى الْغَضَبَ، اور جب شانت ہوئے موسیٰ علیہ السلام جو ہے تھوڑے سے شانت ہوئے، پھر ان کا غصہ وَلَمَّا سَكَتْ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، وہ تختیاں جو وہ کوہ طور سے لے کر آئے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر ان کو تھوڑا سا لعنت ملامت کی کہ تم نے دیکھا نہیں، میرے بعد میری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے غصے میں وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے وہ پھینک دی تھی انہوں نے۔ تو اب یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، أخذ الألواح وفی نسختها، اور وہ جو اس میں تھی تختیوں پہ کیا لکھا ہوا تھا، وفی نسختها، اس میں جو تھا کچھ لکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا، ہدی ورحمۃ للذین، جو ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، کن کے لیے، للذین ہم لربہم یرہبون، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے۔ تو کیا پھر اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور جو تختی میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ یہ لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں، اور کس کے لیے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ اس تختی میں لکھا ہوا تھا۔ یعنی جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں، ہارون علیہ السلام کے حق میں دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو گائے کی پوجا کرنے والے جو تھے ان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو قتل کریں گے۔ اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو آپ نے وہ تختیاں جو ہیں زمین میں پھینک دی تھیں وہ اٹھائیں، پھر ان تختیوں کو الگ الگ جو قبیلے تھے وہاں پر ان تختیوں کی نقل تیار کی گئی، وہ ان مختلف قبیلے کے لیے تیار کی گئی۔ تو وہ جو تختیاں تھیں اس میں کیا تھا، اچھا یہ نقل تیار کی گئی، کس کے لیے نقل تیار کی گئی، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں آئے تو وہاں پر کچھ کھانے پینے کا انتظام تو نہیں تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو پانی چاہیے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے پینے کا پانی کا انتظام کرے، کھانے کا تو آپ لوگ کو پتہ ہے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ تو جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اس پتھر پر عصا مارو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سگنل تھا کہ 12 چشمے پھوٹنے کا مقصد یہ تھا کہ 12 قبیلے بن گئے ان کے، ہر ایک نے ایک جو ہے چشمے کا سلیکشن کر لیا، اور وہ قبیلہ مطلب ٹوٹل 12 قبیلے اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بن گئے تھے۔ اب جب وہ جو تختیاں جو تھا اس پہ جو لکھا ہوا عبارت تھی، تحریر تھی، وہ تو ایک ہی تھی، اب ان 12 قبیلے تھے، تو ان لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تختیوں کی 12 کاپی بنائی گئی، تو 12 اس کی نقل تیار کی گئی، اور اس میں کیا تھا، ان میں جو ہے ان تختیوں پر ان کی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی تھی، شریعت تھی، اور یہ جو شریعت تھی یہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، کہا گیا ہے نا یہاں پر کہ وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی موجود تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی۔
تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، مگر یہ رہنمائی اور یہ رحمت جو ہے وہ اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جو جس کا اس پر ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کے نازل کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن عمل وہی لوگ کرتے ہیں جو خود ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو بہنیں، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہمارے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جیسے وہ تختیاں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، اس کے اندر ہدایت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک رحمت تھی۔ اب جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، مگر شرط ہے اس کے ساتھ شرط یہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے سچے دل سے اس کو یہ مانے کہ ہاں یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کے لیے نازل کی ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو میسیجز دیے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ ہم کو اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نہ نازل کرتا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے پاس نہ ہوتی، تو ہم جیسے چاہیے ویسے زندگی گزارتے، اور پھر اس کے بعد ہم پتہ نہیں ہم کو جنت ملتی یا جہنم ملتی، اللہ ہم سے راضی ہوتا یا راضی نہیں ہوتا، ناراض ہو جاتا۔ اگر راضی ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہم سے تو کیا ہوتا؟ پھر ہم جہنم میں چلے جاتے۔ تو یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اس میں ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے تھے، نہیں کوہ سینا سے لے کر آئے تھے، وہ جو تھے وہ کوہ طور تو وہاں تھا نا، وہ تھا نا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، اور جہاں پر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا اور جو ہے ان کو نبوت عطا کی گئی تھی، وہ کوہ طور تھا۔ یہ کوہ سینا تھا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع میں تختیوں پر لکھے ہوئے کچھ احکام دیے تھے۔ وہ یہ 10 احکام تھے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے، اور یہ جو تھے دا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ اب ان کو اس پر عمل کرنا تھا۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، کیونکہ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا تھا۔ اب دیکھیے آگے کی آیت دیکھیے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے، کس کو چنا؟ 70 رجلاً، اور 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چن لیا، لِمِیقَاتِنَا، ایک مقررہ مدت کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، قال ربی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا تو اہلکتہم، تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے ہی تو انہیں ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تم نے، اب أَتُهْلِكُنَا جو لکھا ہو جائے کوشچن مارک ہے، کیا تم نے ہلاک کیا انہیں، بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، کس لیے ہلاک کیا؟ کہ اس میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی کچھ بیوقوف لوگوں نے، کچھ نادان لوگوں نے جو کہا تھا، اس کی سزا میں آپ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان ہی الا فتنتک، اور بے شک یہ چیز جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، انت ولینا، اللہ تعالیٰ فرما تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری طے شدہ
میعاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے، اور پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یار اے میرے اللہ، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ کیا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے کیا، نادانوں نے کیا تھا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی، جس سے تو چاہے گمراہ کر سکتا ہے اور جسے چاہے تو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے بہنوں، بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اور بہت غور سے سنیے گا کہ اللہ یہاں پر یہ 70 آدمیوں کے منتخب کر کے وہ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس توریت لے کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، مجھے یہ تختیاں جو ہیں ان کے اوپر احکام جو لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے کہ میں اپنی قوم کو ان کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کروں۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بھروسہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، ہمیں کیسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ سوال جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ یعنی اب دیکھیے کتنا بڑا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سہارا تھا کہ انہیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں کب وحی نازل ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو یہ تھا کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ جو قوم کا یہ ڈاؤٹ تھا ان کو کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو تختی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ان میں سے 70 آدمی چن لو کہ وہ، اور ان کو لے کر یہ وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ انہیں لے کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے 12 قبیلے تھے، تب انہوں نے ہر قبیلے میں سے 6 آدمی منتخب کیے، اور یہ جو ہے تو کیسے ہو گیا، 12 میں سے ہر قبیلے میں سے اگر 6 لوگ منتخب کیے جائیں گے تو 72 ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چھوٹ دے دی کہ تم میں سے جو لوگ اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہیں چلنا چاہتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا میرے ساتھ چلنے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح 2 آدمی جو تھے وہ رک گئے، وہ نہیں گئے تو الگ ہو گئے، مطلب وہ لوگ، تو باقی کتنے بچے؟ 70 آدمی بچے۔ مطلب دیکھیے 12 قبیلہ، ہر قبیلے سے 6 آدمی لے کر ٹوٹل 72 آدمی ہوئے، 2 آدمی اس میں سے رک گئے، تو 70 آدمی لے کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچے تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، جیسے اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے اس وقت بھی ان 70 آدمیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے اس بات پر یقین کر لیں کہ تم سے جو بات کر رہے ہیں یا تم سے جو ہم کلام ہونے والی آواز جو ہے وہ اللہ کی آواز ہے، ہم کیسے اس بات کا یقین کر لیں جب تک ہم بات کرنے والے یعنی اللہ کو ہم واضح طور پر دیکھ نہ لیں، ہم یقین نہیں کر سکتے اس بات کا۔ تو ان کا یہ مطالبہ جو تھا وہ ناممکن تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا اللہ کو دیکھنے کا۔ اب بہنوں دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا اور یہ 70 آدمیوں کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا 2 الگ چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا اللہ کو دیکھنے کا، وہ ان کا شوق تھا، وہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور انہوں نے اس شوق سے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ جو 70 آدمی تھے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا نا وہ سرکشی تھی، وہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، مگر ان کے اندر کوئی شوق نہیں تھا، ان کی سرکشی تھی۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم جب تک ہم مان نہیں سکتے کہ یہ آواز جو آ رہی ہے جو ہم سن رہے ہیں یہ اللہ کی آواز ہے، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک
نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ ہم یہ مان نہیں سکتے کہ یہ آواز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر اور اس تجلی کی تاب نہ لا کر وہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، تو آخر یہ کیسے پاسبل تھا؟ یہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے ماننے والے نہیں تھے، اس لیے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ اور ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ان پر جو ہے عذاب صاعقہ چیخ زور سے بجلی چمکی تھی، اس کا عذاب کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں پر یہ زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یعنی ان پر جو ہے عذاب آیا، آسمان سے بھی آیا اور زمین سے بھی ان کے اوپر عذاب آیا، اور یہ جو ہے 70 کے 70 آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہلاک ہو گئے، تمام کے تمام آدمی جو ہے وہ مر گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام جو حیران پریشان کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کریں تو کیا کریں، سارے آدمی جو ہم لے کر آئے تھے وادی سے وہ تو مر گئے، سارے کے 70 آدمی مرے پڑے ہیں۔ اب وہ جائیں گے، جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے یہی سوال کریں گے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور وہ چپ چاپ خاموش کھڑے تھے، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا، اور میں یہاں کب تک ان لوگوں کے ساتھ یہ جو مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان کے پاس کب تک کھڑا رہوں گا، اور کھڑا رہ کے کروں گا بھی کیا یہاں پر؟ انہیں کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے اللہ ہی سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں مارنا ہی تھا، اگر انہیں ہلاک کرنا ہی تھا اور مجھے بھی ہلاک کرنا ہی تھا تو اس قوم کے سامنے کرتا، سب کے سامنے تو ان کو ہلاک کر دیتا یا مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو مجھ پر تو کوئی الزام نہیں آتا نا، قوم مجھ پر تو کوئی الزام نہیں ڈالتی۔ اب جب ان کو میں یہاں پر لے کر آیا ہوں، قوم کے سامنے لے کر آیا ہوں یہاں پر، اور اب ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، ان میں سے تمام لوگوں نے نہیں کیا تھا، کچھ بیوقوف لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ آواز اللہ کی ہے، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، اور انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، تو جس کی سزا کے طور پر اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے یہ تو ایک آزمائش ہے، جس میں کچھ لوگ گمراہ ہوئے مگر باقی تو تھے وہ خاموش تھے، راہ راست پر قائم تھے، لہٰذا ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے فوراً جو ہے معاف کی، ورنہ ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دیں گے، 70 آدمی مر گئے، وہ اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر ہلاک کرنا ہی تھا تو قوم کے سامنے ہلاک کرتا، یہاں اکیلے میں لا کر تو نے ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ بھی کچھ لوگوں کے نادانی کا جو سوال کیا تھا اس کی سزا کے طور پہ پورے کے پورے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی، اور جو لوگ ہلاک ہو گئے تھے، مر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ زندگی بخشی گئی۔ سورہ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو 70 کے 70 لوگ جو ہیں وہ واپس زندہ ہو گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، پھر وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا ہمارے لیے، وَاکْتُبْ یعنی لکھتے، لنا ہمارے لیے، فی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا اس دنیا میں، حسنۃ یعنی بھلائی، نیکی لکھ دے، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، انا ہدنا الیک اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکی لکھ دے جب ہم تیری طرف رجوع ہوں گے۔ قال عذابی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب، اصیب من اشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سزا یعنی عذاب، تو میرا عذاب تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فساکتبھا، سو میں لکھتا ہوں، للذین یتقون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے لکھتا ہوں، کس کے لیے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ، ویؤتون الزکاۃ، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ میری آیات پر ایمان لاتے ہیں میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا۔
اس کا یہ آیت دیکھیے، جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ ہم کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف کر دیا، ان سب کو زندہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرنے والے، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. تو انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی نیکی لکھ دے، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تو سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے تو میں رحمت ہی لکھوں گا، اور ان کے لیے میں رحمت لکھوں گا. تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی طلب کی، بھلائی کی دعا کی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے وہ دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. وہی دعا ہے یہاں پہ کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی طلب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اصل چیز جس پر یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے وہ میری رحمت ہے، اور تمام دنیا کی مخلوق جو ہے وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سزا تو میں سب کے اوپر بہت رحیم ہوں، مگر جیسے ہے کہ سزا تو میں صرف اس شخص کو دیتا ہوں جس کے حق میں اس کی نافرمانیوں کے بنا پر وہ لکھی جا چکی ہے. یعنی وہ نافرمان اتنا ہے کہ اس کی ہدایت کی اب کوئی امید نہیں ہے، اس لیے اس ناکامی جو ہے مقدر اس کا ہو چکی ہے، سزا جو ہے وہ اس کا مقدر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن کے حق میں سزا مقرر ہو چکی ہے وہ سارے لوگ بھی دنیا میں جو ہے میری رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور جس خیر اور بھلائی کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تم دعا کر رہے ہو، وہ دنیا میں یہ نعمت کہ دنیا میں بھی نعمت ملے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کا حصہ ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ دنیا میں تو سارے لوگ، چاہے وہ نیک ہوں چاہے برے ہوں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں چاہے وہ شرک کرنے والے نہ ہوں، دنیا میں تو ساری نعمت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں، مگر آخرت میں صرف انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا جواب. تو جو اب پھر سے ایک دفعہ سن لیتے ہیں ہم لوگ کہ جب وہ سارے لوگ زندہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دعا کی کہ اے ہمارے رب میرے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، وہ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازنے والا ہے. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب. اب اور وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کے آیات پر ایمان لانا بھی شرط ہے. یعنی ایمان لانا مطلب ایمان کے ساتھ شرط کیا چیز ہے؟ عمل صالح. ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اور وہ لوگ جنہوں نے نبی امی کے احکام کی پیروی کی، یعنی جو لوگ اس رسول کی پیروی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا ہے
کہ الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ، جس کا ذکر جو ہے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا ان کے پاس جو تورات ہے اس میں، وہ اس کا ذکر یعنی نبی امی کا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اس میں جو تورات ان کے پاس ہے، والانجیل، اور وہ جو انجیل ہے ان کے پاس اس میں وہ نبی امی کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو حکم دیتا ہے معروف کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ ان کو منکر کاموں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ تعالیٰ گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، تو ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بندشیں جو توق ہے وہ کھولتا ہے جن پر وہ جکڑے ہوئے تھے، کانت علیہم فالذین آمنوا بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور وعزروہ، اور انہوں نے اس کی مدد کی، ونصروہ، اس کی حمایت کی اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی روشنی کی پیروی میں جو اس کے ساتھ ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ چلیے ایک دفعہ اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس آیت میں، کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا ذکر کہ ایک اور نبی آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ رسول کون ہے؟ جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو کیا ہے یہ؟ وہ جو یہاں پر کس کا ذکر کیا ہے؟ نبی امی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ وہ نبی امی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر کہ نبی امی کے بارے میں یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ انہیں رسول جو ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو ہے اس کا یہ جو فرض ہے مسلمانوں پر جو یہ کیا گیا ہے وہ اتنا اہم ہے جسے تمام آسمانی شریعتوں میں واجب قرار دیا گیا تھا، یعنی صرف یہ مسلمانوں پر جو آج کل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ چیز فرض نہیں تھی، بلکہ وہ تمام جتنی بھی آسمانی شریعتیں نازل کی گئی تھیں اس میں یہ جو فرض قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ صرف قرآن کا حکم نہیں تھا، یہ حکم جو ہے تورات میں بھی لکھا گیا تھا، انجیل میں بھی لکھا گیا تھا، اور تمام انبیاء کی شریعت میں یہ چیز جو ہے وہ فرض تھی۔ اور کہتے ہیں کہ بہت سی قوموں پر صرف اسی لیے عذاب آیا کہ انہوں نے یہ فرض جو ان پر عائد کیا گیا تھا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی کے کسی نبی کے سچا ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ کیا وہ اپنے فالوورز کو، کیا وہ اپنی امت کو اس فریضے کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کا ذکر آیا تھا کہ جب اس کے پاس کچھ مسلمان گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بادشاہ نے سوال کیا ان لوگوں سے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ سوالات پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے جو جواب دیا، ایک سوال اس میں سے یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو جو قریش لوگ گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کہا کہ تمام نبی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے مطلب اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام نبیوں کا یہی کام ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں تو وہ سچ بات کہہ رہے ہیں،
کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ رسول جو ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر بتائی گئی کہ وہ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، یہ کہا گیا ہے ان کے لیے۔ اور ان کے تو پھر یہ جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے حرام کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے کچھ چیزوں کو جو ان کو پسند نہیں تھی، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ تو اس سے کیا ہو، جب یعقوب علیہ السلام نے وہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو جتنے یہودی علماء تھے انہوں نے کیا کیا کہ حالانکہ وہ ان کی چوائس تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں، میں یہ چیز نہیں کھاتا ہوں، مگر یہود علماء نے کیا کیا، ان چیزوں کو مستقل طور پر اپنے لیے حرام کر دیا۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو پھر یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا مگر انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے یہ فرض کر لیا تھا، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کے لیے حرام قرار دی تھی۔ اب وہ سب جو ہے اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ساری چیزیں امت محمدیہ پر حلال کر دی گئیں۔ تو مثال کچھ یہاں پر دی گئی ہے کہ جیسے اونٹ کا گوشت، گائے اور بکری کی چربی وغیرہ، اور بعض حرام چیزوں کو یہود نے حلال قرار دیا تھا۔ جیسے اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام نہیں، یعقوب علیہ السلام کو پسند تھا، گائے اور بکری کی چربی ان کو نہیں پسند تھی، وہ نہیں کھاتے تھے، علماء یہود نے وہ اپنے اوپر حرام کر لی، تو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دیا کہ اب اگر تم اس کو کھاؤ گے تو تم کو گناہ ملے گی۔ تو وہ چیزیں جو ہیں امت محمدیہ پر پھر سے حلال کر دی گئی، وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزوں کو جو حلال کیا تھا وہ کیا چیزیں تھیں؟ ناجائز چیزوں کو، کہتے ہیں کہ کچھ ناجائز چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے جائز کر دیا تھا۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ اور وہ یہ چیزیں تھیں کہ اہل کتاب کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں کیا تھیں۔ تو بہنوں، یہ جو جب انہیں شریعت کا یہ حکم ملا تھا بنی اسرائیل میں، یہ چیز جو امت محمدیہ سے الگ تھی، جیسے یہ کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اسے قصاص دینا ہوگا، مطلب کیا کہ جان کے بدلے جان دینی ہوگی اس کو۔ یہ حکم جو تھا ان کو بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ حکم تھا، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو اس کو جان کے بدلے جان دینا ہوگا۔ اس میں بھی قرآن میں بھی یہ حکم ہے، مگر اس کے ساتھ دو آپشنز اور دیے گئے ہیں۔ ایک تو قصاص تو ہے ہی، جان کے بدلے جان تو دینا ہی ہے، دوسرے دو آپشنز تھے، ایک خوں بہا اور ایک کیا تھا کہ دیت یا خوں بہا کی ہو گئی تھی، اور دوسرے یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ یہ دو آپشن جو ہے دیا گیا تھا۔ تو مگر بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، جان کے بدلے جان تھا۔ خوں بہا دینا یا دیت دینا، اس کی مطلب جتنی اس کے بدلے میں معاوضہ دینا، قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی، کچھ ان کے بدلے میں کچھ دے دلا کر معاملہ رفع دفع کیا جائے۔ یہ وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ جس کا آدمی مارا گیا ہے وہ جتنا روپیہ، جتنا معاوضہ طلب کرے گا وہ ان کو ادا کرنا ہوگا، قاتل کو ادا کرنا ہوگا، یا ایک یہ تھا اگر چاہو تو معاف کر دو، مگر ان میں بنی اسرائیل میں یہ رخصت نہیں تھی۔ ایک اور بات یہاں پر کہیں لکھی گئی ہے کہ اگر ان کے جسم کے کسی حصے پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے تو ہم کو کیا لکھا گیا؟ 3 بار اسے دھو لو، پاک ہو جائے گا، مگر ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جسم کا اتنا حصہ وہ قینچی سے کاٹ دینا۔ جسم کا حصہ، یا اگر کپڑے پر کہیں پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو وہ کپڑے کا اتنا حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے، دھونے سے پاک نہیں ہوتا، مگر ہماری شریعت میں وہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرض کی تھی، مگر ان کے علماء نے
خود وہ چیزیں اپنے اوپر فرض کر لی تھیں، عائد کر لی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کے اوپر فرض کر دی تھیں۔ اب ایک اور چیز جو ہے جو یہاں پر ہے کہ جو یہود میں یہ چیزیں بہت کامن تھی کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حائضہ ہو جاتی تو یہود جو تھے وہ نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے، بلکہ وہ اس کی جو وہ اپنے گھر میں بھی اس کا رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسی عورتوں کے لیے کسی الگ جگہ رہائش کا بندوبست کر دیا جاتا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی حائضہ عورت کو وہ لوگ اپنے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، سوائے صحبت کے یعنی میاں بیوی کے بیچ میں جو جسمانی تعلق وہ قائم نہیں ہونا چاہیے حیض کی حالت میں، اس کی روک لگائی گئی ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس میں ناپاک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، ایک بستر میں وہ لوگ سو بھی سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے بیچ میں جو ہے جسمانی تعلق نہیں قائم ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو تھا، یہ تین چیزیں جو بتائی گئیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسان کر دی۔ وہ چیز کیا چیزیں تھیں کہ کچھ جو چیزیں انہوں نے جانور کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا گیا، اور وہ جو ہے حائضہ عورت کے لیے جو ان کے یہاں یہ تھا تاثر تھا، وہ لوگ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا تھا۔ اور جو پیشاب سے طہارت، دھونے سے پیشاب کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب یہ جو ہے قصاص میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ تم ان کو پیسہ دے دو، ان کی ہیلپ کر دو، مالی امداد کر دو، اور اس سے جو ہے اگر وہ چاہیں تو تم کو معاف بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کا جو ہے پورا جو اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ جس کا آدمی مارا گیا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ کچھ آسانیاں تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دی گئی تھی، تو اسی کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ وہ انہوں نے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان کے اوپر سے اتارتا ہے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ والذین آمنوا، پس جو لوگ جو ہے ایمان لائے، بھی یعنی وہ اس تعلیمات پر، اس احکام پر ایمان لائے، وعزروہ، اب صرف ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے اس کی حمایت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، اور اس کے بعد واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کی، اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ ہے، اولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نبی پر ایمان لانا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، حمایت کرنی چاہیے، اس کا بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو بھی ہے، جو حکم وہ دے رہے ہیں تو اس کی پیروی کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اور پھر یہ جو نور کہا گیا ہے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ، یعنی قرآن۔ کیا نور کے بارے میں کیا کہا؟ روشنی، نور کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس پر عمل کر کے بتایا ہے، یعنی سنت نبوی پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ بہنوں، یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کے پہلے والی آیت میں کہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ بہت فرض کیا گیا ہے، یہ امت محمدیہ پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں اس پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ کوئی ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم تھے،
وہ وہاں پر تھے اور وہ بہت عبادت گزار تھے، بہت اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایک بار اور باقی پوری قوم جو تھی وہ گمراہ تھی، وہ برائیوں میں الجھی ہوئی تھی، ملوث تھی، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتی تھی، مگر وہ جو شخص تھے، جو مولانا تھے، وہ بہت دیندار تھے، بہت نمازی تھے، نیکی پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قوم کے لوگوں کو گمراہیوں میں پھنسا ہوا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس علاقے کو تباہ و برباد کر دو، الٹ دو۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ان کے درمیان تو ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو بہت دیندار ہے، بہت نمازی ہے، اور وہ بہت نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، اس نے تو کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کے ساتھ اس علاقے کو جو ہے پلٹ دو، تباہ و برباد کر دو، کیونکہ وہ صرف اس نے یہ جو ہے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، مگر وہ صرف خود عمل کیے جا رہا ہے، لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مگر اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑ رہے ہیں، اور وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اگر لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، وہ ان کو منع نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی اس میں اتنا ہی حصے دار ہے جتنا وہ لوگ ہیں۔ تو یہ فرض ہے تم کے لوگوں کو اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو انہیں پورے زور سے، طاقت سے روکو، نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے بولو، اور اگر نہیں بول سکتے ہو تو کم سے کم دل میں برا سمجھو، تو یہ ہے ایمان کا تمہارے سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے، برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر بھی اتنا ہی عذاب آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو منع نہیں کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی جو ہم نے سنا، جو احکامات سنے، بنی اسرائیل جو تھے جس کی وجہ سے سزا ان کے اوپر ہوئی تھی، ان کو عذاب نے آ پکڑا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور سود کو جو حرام کیا ہے وہ ان کے اوپر جو تھا، بنی اسرائیل پر، وہ بھی حرام تھا، مگر وہ اس میں تھوڑی سی کچھ ایکسکیوزز جو ہے نکال کر وہ انہوں نے اس کو اپنے اوپر جائز کر لیا تھا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ان کو حرام سمجھیں اور ہم ان کو استعمال نہ کریں، اور جو حلال چیزیں ہیں ہم ان کو خوشی برضا و رغبت جو ہے ہم ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور اللہ کی رضا جو ہے، جو بھی کام ہم کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تبھی تو وہ ہم کو جنت میں داخلہ ہمارے لیے پاسبل ہو سکے گا، ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چلیے ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن ہم نے پڑھا، اس کے بعد کی دعا: اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔